الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے اس میں 9واں پارہ چل رہا ہے اور 5 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس نشست میں 6واں رکوع آغاز ہوگا۔ تمام سامعین ویورز بغور سماعت کریں اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں، اللہ اچھی نیتیں کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رضا کی نیت سے آج کا اس سلسلے کو، پروگرام کو آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پھر ہم نے اہل فرعون کو قحط کے چند سالوں اور میووں کے نقصان سے عذاب کی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ ہمارا سلسلہ جو کل کا پچھلے نشست میں ہوا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں اور فرعون سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ چل رہا ہے۔ اگر آپ لوگ کو سب کو یاد ہوگا تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے گفتگو کی، وہاں پر اپنا معجزہ اللہ کے حکم سے بتایا اور تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا کیونکہ وہ لوگ جادو سمجھتے تھے، اور ان سے مقابلہ کیا گیا۔ جب اللہ کے حکم سے وہ لوگ جادوگر کے سامنے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈال دیا تو وہ تمام جو چیزیں وہ جادو کیے تھے اس کو ضبط کر لیا گیا، کھا لیا گیا، یعنی نگل لیا گیا۔ وہ ایک معجزہ تھا جسے دیکھ کر جادوگروں نے بھی ایمان لا لیا، مگر فرعون نے اسے جادو ہی سمجھ کر فرعون نے ایمان نہیں لایا اور اپنا ظلم زیادہ کر دیا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرا سکے اور وہاں سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو دعوت پھیلا رہے تھے اسے وہ روک سکے، مگر وہ اللہ کے حکم سے وہ اسی چلتا رہا۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ وہ سلسلہ اگر ہم کنٹینیو کریں گے وہ واقعے کو، تو یہاں بتایا جا رہا کہ فرعون کو، اہل فرعون کو قحط کے، یعنی جو فرعون ہے، فرعون کے جو سردار ہے، ان کو چند سالوں اور کے لیے قحط نازل کر دی گئی، یعنی قحط میں مبتلا کر دیا گیا اس قوم کو اللہ کے حکم سے، اور میووں کے نقصان سے عذاب کی گرفت میں لے لیا گیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ کم از کم یہ سلسلے اس کی وجہ سے تو وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے وہ قحط سالی میں پڑ گئے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب انہیں آسائش پہنچتی تو کہتے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں سختی پہنچتی وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ایمان والے ساتھیوں کی نسبت بدشگونی کرتے۔ خبردار، ان کا شگون یعنی شامت اعمال تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کچھ اچھا ہوتا تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا بول کر وہ لوگ سمجھتے تھے، اہل فرعون وہ لوگ، اور کچھ ایسا یعنی قحط سالی ہونا یا کچھ آئے تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کی ان کی نسبت سے، یعنی ان کی طرف اس کو رخ پھیر دیتے، ان کی ساتھیوں کی نسبت کی بدشگونی ہوئی، یعنی ان کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ لوگ دوسروں پر اس کا یعنی اس کی وجہ ڈال لیتے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ خبردار، ان کا شگون یعنی شامت اعمال تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان سے اکثر لوگ اسے علم نہیں رکھتے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِينَ بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْخَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ اہل فرعون متکبر نہ طور پر کہنے لگے، متکبرانہ کے یعنی تکبر کے ساتھ کہنے لگے، اے موسیٰ تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ کہ
تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر سکو تب بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ندیاں، گھن، مندک اور خون کتنی ہی جداگانہ نشانیاں بطور عذاب بھیجی، پھر بھی انہوں نے تکبر و سرکشی اختیار کیے رکھی اور وہ نہایت مجرم قوم تھی۔ اب اللہ کی طرف سے کئی عذاب آئے، طوفان آیا یعنی مینڈک کے عذاب آیا، خون یعنی کئی طریقے سے عذاب، جداگانہ نشانیاں بطور عذاب بتائی گئی، بھیجی گئی، پھر بھی انہوں نے تکبر اور سرکشی سے اختیار کر رکھے تھے اور وہ نہایت مجرم قوم تھی، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو فرعون اور ان کے سردار ہے وہ لوگ۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اس عہد کے وسیلے سے جو اس کا ایک آپ کے پاس ہے، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کے لیے درخواست کرتے موسیٰ علیہ السلام سے، اور کہتے اگر یہ عذاب ٹل جائے گا تو ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مطالعہ کرتے بنی اسرائیل کو اپنی یعنی جو وہ وہاں کا بادشاہ تھا تو اس غلامی سے آزاد کرنے کے لیے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر وہی بول رہے ہیں کہ اگر اپنے رب سے دعا کر کے یہ عذاب کو ٹال دیں گے تو آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے۔ یہ یہاں پر ان کے وہ لوگ کہہ رہے تھے جب ان پر عذاب آیا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے وہ عذاب ٹال دیتے تو فوراً ہی عہد توڑ دیتے۔ جب عذاب کی مدت رہتی وہ مدت تک عذاب ٹل جاتا تو پھر سے وہ لوگ اپنی ہی سرکشی کرنا، تکبرانہ انداز میں ایمان کو نہیں لاتے، یعنی یہاں پر بھی وہ لوگ اپنا وعدہ خلافی عہد کو توڑ دیتے جس طرح پچھلے قوموں نے کیا تھا، تو یہ قوم بھی وہی اسی طرح جب بھی عذاب آیا تو اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے کہتے، موسیٰ علیہ السلام کو دعا کے لیے کہتے اور پکا وعدہ کرتے کہ ہم عذاب ٹلنے پر ہم ایمان لے آئیں گے اور یہ وہ کریں گے، مگر جب عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ لوگ عہد کو توڑ دیتے یعنی وعدے کو توڑ کر پھر اپنی ہی سرکشی میں مبتلا ہو جاتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، پھر ہم نے ان سے بالآخر تمام نافرمانیوں اور بدعہدیوں کا بدلہ لے لیا، یعنی تمام جتنے بھی نافرمانی کر رہے تھے اس کا بدلہ لے لیا، کیا تھا وہ، اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ آخر حال انہیں دریائے نیل جو آج بھی موجود ہے، نائل ریور جسے ہم کہتے ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے فرعون اور اس کو جو فالو کرنے والے سردار قوم تھی تمام کو دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی پے در پہ یعنی ہمیشہ بار بار تکذیب کی تھی اور وہ ان سے بالکل غافل تھے۔ دریا نیل میں آج بھی وہ ریور موجود ہے جہاں پر فرعون کو اور اس کے قوم کو غرق کر دیا گیا۔ یہ بھی واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک عصا مارتے تو 12 چشمے ہوتا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ایمان لائے قوم تھی، جو فالوورز تھے، ان کو ان 12 چشموں کے روٹس پر چلے جاتے اور وہ لوگ اس دریا کو پار لیتے۔ جب فرعون اور اس کی قوم وہاں تک پہنچتی تو ان کے پیچھے آنے کے لیے یعنی وہی راستے پر وہ چلنے کے لیے فالو کرتی، اور جب دریائے نیل کے بیچ میں آ جاتی تو دریائے نیل اسے پانی اللہ کا حکم کے حساب سے وہ تمام نائل ریور جو نیل ہے وہ اپنے راستوں کو بند کر کے، اور یہ موسیٰ یعنی فرعون اور اس کے تمام فالوورز جو تھے اس کے قوم کو ڈبو لیتی یعنی پانی میں غرق کر دیتی، اور پھر اللہ کے حکم سے فرعون کی باڈی کو دریا کے کنارے پر لا بھیجتا، اور آج بھی وہ ایجپٹ میں، مصر میں پیرامڈس کے طور پر اس کے اندر آج بھی ہماری عبرت کے لیے یعنی عبرت ہے۔ اس طرح جو
اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، تو اس کی باڈی کو آج بھی، جسے ہم ممی کہتے ہیں، اس کے حساب سے وہاں پر آج بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اسی ہے طرح موجود ہے جس طرح وہ اس وقت تھا، یعنی ڈھانچے کے طور پہ اس کے فیس کے ساتھ باڈی پوری ویسے ہی موجود ہے آج بھی۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے جو ہم وہاں پر ایجپٹ میں دیکھ سکیں گے، آپ اگر یوٹیوب پر بھی دیکھیں گے تو آپ کو موجود ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک ہمارے لیے عبرت والی واقعہ ہے، اور نشانی کے طور پر آج بھی اس کی باڈی کو رکھا گیا ہے، اللہ کے حکم سے محفوظ ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے اس قوم بنی اسرائیل کو جو کمزور اور استحصال ضد تھی، اس سرزمین کے مشرق و مغرب، مصر اور شام کا وارث بنا دیا، اور جب وہ تمام واضح ہو گیا فرعون کو وہ کر دیا، پھر ایک نئی قوم کو، وہاں کے بنی اسرائیل جو کمزور تھی، اس کو وہاں کا وارث بنا دیا۔ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے پچھلے نصیحت میں موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی، اے قوم صبر کرو، تمہیں جلد ہی میں اللہ تعالیٰ اس کی جو دشمن ہلاک کر دیے جائیں گے، اور تمہیں زمین پر سلطنت پہ تمہیں جانشین بنا دیا گیا، جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، تمام مشرق و مغرب، مصر اور شام کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور یوں بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے فرعونی مظالم پر صبر کیا تھا۔ کیونکہ صبر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قوم صبر کرو، جلد ہی تمام دشمنوں کو ہلاک کر دیا جائے گا اور تمہیں جانشین بنا دیا گیا۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے کرتے ہوئے اپنے قوم کو جو ایمان لائے ان کو تسکین صبر دے رہے تھے، تو یہاں پر ان کا وعدہ پورا کیا گیا۔ فرعونی مظالم پر صبر کر رہے تھے، اور ہم نے ان عالیشان محلات کو تباہ برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور ان چنائیوں اور باغات کو بھی جنہیں وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے، تمام کو تباہ کر دیا، اور ایک نئی قوم، نئی فریش قوم کو اس جانشین، وہاں کے مصر اور شام کی زمین پر جانشین بنا دیا گیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر یعنی بحر خلزیم کے پارا اتارا، تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی گرد پرستی کے لیے آسن مارے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دے جسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم یقیناً بڑے جاہل لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بلا شبہ یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ بالکل باطل ہے۔ یعنی دوسری طرف کچھ لوگ جس کی پوجا کر رہے تھے معبود یعنی باطلہ، تو وہ بحر خلزیم یعنی ایک ریور تھی جہاں پر بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا، یعنی اس کو کراس کر دیا گیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر چکے، 12 چشمے نکلے، اور 12 چشموں میں سے تو جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے وہ دریائے اس کو پار کر دیے تھے، اور فرعون کو اس پانی میں یعنی پانی کے اندر وہ ڈوب گیا تھا۔ تو یہاں پر جو انہیں پار کرا دیا گیا، وہاں پر وہ لوگ کیا دیکھتے، ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد پرستی کرتے تھے۔ وہاں پر دوسری قوم تھی جو یعنی معبودان باطلہ کو پوجتی تھی، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم جو ان کو فالو کرنے والے تھے وہ کہتے ہیں اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا معبود بنا دیے جسے ہم ان کے معبود بتائیے، معبود بنائیے، معبود یعنی بنائیے جس کے ہم بھی یعنی اس کو عبادت کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم یقیناً بڑے جاہل ہو، اور سمجھایا کہ وہ ویسا نہیں، بلا شبہ یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں پھنسے ہوئے تھے وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، وہ بھی حق نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ بالکل باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ هو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضل بخشی ہے۔ پھر ان کی قوم کو جو بچ کے تھے، جو ان کو فالو کر رہے تھے، ان کو بتایا کہ اللہ ہی ہے جو معبود کیسے تلاش کروں، جو اللہ ہی ایک معبود ہے، ایکتا ہے، اللہ نے کسی سوا کوئی اور نہیں ہے، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر
فضیلت بخشی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو اہل فرعون سے نجات بخشی جو پچھلے آپ نے سماعت کیا، اور جو تمہیں بہت ہی سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہارے لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جس طرح موسیٰ فرعون سے تم کو بچایا گیا جو تم پر ظلم کرتا تھا، وہ تمام چیزوں کو یاد کر کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہے تھے یہاں پر، جس سے تمہیں نجات بخشی ہے، وہ تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی تم پر، وہ لوگ پر آزمائش تھی اور صبر کرنے کے لیے ان کو کہا گیا تھا، وہ لوگ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں نجات بخش دی۔ آج بھی ہمیں اس سے یہی ملتا ہے کہ سبق، آج بھی اگر ہم پر کوئی آزمائش آئے یا کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے اور اللہ کی طرف صبر کرتے ہوئے دعا کرنا ہے، رجوع ہونا ہے، تاکہ بہرحال اللہ ہمیشہ اپنے وعدے کے مطابق صبر کرنے والوں کے ساتھ رہے گا، اور آپ کو اس صبر کا پھل بھی اچھا ملے گا، اور انشاءاللہ اس صبر کرنے پر آپ کو اس سے بہتر اجر عطا کرنے والا ہے رب۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، ہم نے اس مزید 10 راتیں ملا کر پورا کیا، سو ان کے رب کے مقرر کردہ میعاد 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تم اس دوران میری قوم میں میرے جانشین رہنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا، یعنی انہیں اس راہ پر نہ چلنے دینا۔ اب یہاں پر دوسرا واقعہ آپ کرائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جانشین بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں 30 راتوں کا وعدہ جو ان کر رہے تھے، تو وہ 40 راتوں کے لیے وہ لوگ اللہ کی طرف یعنی دوسری طرف نکل رہے تھے، تو جب وہ جا رہے تھے اللہ کی راہ کی طرف، تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس قوم کا جانشین بنا کر سمجھایا کہ اپنے بھائی ہارون سے فرمایا اس دوران جب جو پیریڈ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ان کے قوم کے ساتھ نہیں رہنے والے ہیں 40 دن تک، میرے قوم میں میری جانشین رہنا، انہیں جانشین بنا کر ان کی اصلاح کرتے رہنا، یعنی پھر سے ان کو اصلاح کرنا، غلط باطل کی رد کرنے کے لیے کہنا، اور حق کا فرمانبردار بنانا، اصلاح کرنا، تاکہ وہ فساد نہ کرے اور غلط راہ پر چلنے سے انہیں روکے رکھنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہہ کر وہاں سے وہ نکلتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا، یعنی جب جہاں پر وہ اللہ سے کلام فرماتے تھے وہاں پر حاضر ہو گئے، اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا، تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزومند ہوا اور عرض کرنے لگا، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اب یہاں پر علماء کرام کے نزدیک کئی واقعات ہے، کئی اس کی تفسیر ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر جا کر اللہ سے کلام کرنے کے لیے کہتے تو وہاں پر اس وقت پر آ جاتے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کلام کرتے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار کرنا دل بولتا، یہاں پر دیدار کرنا آرزومند رہتے اور عرض کرنے لگے، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے برداشت ہرگز دیکھ نہ سکو گے، یعنی میرے جلوے کو برداشت نہیں کر سکو گے، نہیں دیکھ سکو گے۔ اللہ نے فرمایا مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کر لو، بس یعنی بتایا جائے کہ ڈائریکٹ اللہ کے جلوے کو وہاں پر دیدار نہیں کر سکتے، اس طرف پہاڑ کی طرف رخ کر لو، وہاں پر تمہیں اس کا جلوہ دکھاؤں گا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے وہ رخ کیا۔ یہاں پر اب علماء کرام اس سے یہ واقعے کو اور اپنی جو معراج میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے اس واقعے کو اگر آپ دیکھیں گے تو معراج میں ہم پیارے نبی کی یہ ہم اتنے خوش قسمت امت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کا دیدار براہ راست ظاہر ہوا ہے،
اور وہ ان کی یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو وہاں پر بلا کر معراج کروائی ہے، اور یعنی کلام پاک میں اس کا تفصیلاً واقعہ ہے کس طرح معراج ہوئی ہے، اور کوئی بیچ میں کچھ نہیں ڈائریکٹ ہوئی، وہ حضور کی شان تھی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ ان کے جلوے کو نہیں دیکھ سکو گے، اس لیے پہاڑ کی طرف رخ کرو، وہاں پر جلوہ دکھا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ براہ راست ڈائریکٹ اللہ کے دیدار ہوا ہے انہیں، اور اس سے شرفیاب ہوئے ہیں وہ اللہ کی فضل و کرم سے پیارے نبی پر۔ ہم ان کی امت ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ویسے نبی پر ہم ان کی امتی ہے، اور ہمیں اس پر، اور جو وہاں پر ہوا ہے گفتگو تمام چیزیں آپ نے سورہ بقرہ کے آخر میں بھی آپ کو سماعت کیا تھا، اور وہاں پر ہم اس واقعہ انشاءاللہ آگے آپ کو 15 پارے میں بھی آئے گا انشاءاللہ، جب آپ کو تفصیلاً بتایا جائے گا۔ یہاں پر یہ جس اس کی نسبت سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح پیارے نبی کی شان وہ ہے، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا جلوہ، اللہ کا جلوہ نہیں دیکھ سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے، اس لیے پہاڑ کی طرف دیدار کر لو۔ ارشاد ہوا تم مجھے برداشت ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، بس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ جب پہاڑ پر جلوہ دکھا گیا، اگر وہ رک گیا تو نہ دیدار کر سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت انوار سے اس ریزہ ریزہ کر لیا، یعنی پہاڑ بھی وہ جلوہ اللہ کے جلوے سے، اللہ کے جلوے سے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ یعنی یہاں پر پھر بتایا گیا ہے کہ وہ جلوہ کو پہاڑ پر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور انہیں افاقہ ہوا کہ یعنی توبہ کرتے ہیں کہ کیونکہ عرض کیے تھے کہ عرض مند تھے اللہ کی جلوہ دیکھنے کا، وہ نہیں دیکھ سکے، اور یعنی وہ برداشت نہیں کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور ان کی بات نہ ماننے پر یہ ضد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جلوہ دکھایا پہاڑ کے اوپر یہاں پر، اور اسے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ اور منتخب فرما لیا، سو میں تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ رجوع ہو کر کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر ایک چیز کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، تم اسے مضبوطی سے تھام رکھو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو اختیار کر لیں، میں ان قریب تمہیں نافرمانوں کا مقام دکھاؤں گا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، تورات میں ہر چیز کی واضح بتائی گئی کہ کیا صحیح ہے، نصیحت بتائی کی گئی، اور تختیوں پر نصیحتیں لکھی گئی اور تفصیل لکھ دی گئی، اور ہم نے مضبوطی سے تھام رکھو، یعنی انہیں نصیحت کی کسی مضبوطی سے تھام لو۔ جس طرح آج ہم کو پیارے نبی کو قرآن دیا گیا، قرآن نازل ہوئی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات نازل کی گئی، اور ان کی قوم کے لیے تورات ہی اللہ کی کتاب تھی جو انہوں اس پر عمل کرنا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ دے کر بھیجا گیا کہ تاکہ اپنے قوم کو بھی سکھائیں اور بہترین باتوں کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی، اور جو نافرمان لوگ ہیں تمہیں نافرمانوں کا مقام دکھاؤں گا، یہ بتایا گیا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلک بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ میں اپنی آیتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے ان لوگوں کو باز رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں پھر بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنی راہ کے طور پر اپنا لیں گے۔ یہ اس وجہ سے انہیں ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل بنے رہے، جو غافل تھے، جو نافرمان تھے، ان کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ سیدھی راستہ نہیں دیکھیں گے، جو دوسرا غافلانہ راستہ ہے وہ انہیں اسے تھام لے گے۔ اور جن لوگوں نے
والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، جو وہ اعمال کرتے تھے غلط، جو نافرمانی اعمال کرتے تھے اسی کا بدلہ انہیں ملے گا۔ یہ یہاں بتایا جا رہا ہے واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمهم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا، اس کی آواز گائے کی تھی، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ ہم اگلی نشست میں سماعت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جو 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے کلام کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے، اور ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کی جانشین بنا کر بھیجا گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا آپ نے سماعت کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور اب کے بعد میں جو گفتگو ہوئی ان کا جلوہ بتایا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے کیونکہ برداشت نہیں کر سکے گے، یہ تمام چیزیں آپ نے سماعت کیا۔ اس کے بعد میں انہیں تورات دی گئی اور تورات میں جو نیک چیزیں تھیں، ہدایت تھی، وہ لکھی گئی، اور اب انہیں کہا گیا کہ جا کر اپنے قوم کو بھی یہ تورات عطا کریں اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں، نصیحت ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے کہیں اور ترغیب دیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ آگے نشست میں اس کا یہ واقعہ سماعت کریں گے۔ یہ بھی اچھا واقعہ ہے ہمارے لیے، بہت عبرت اور نصیحت والا واقعہ ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم یہ واقعہ سماعت کریں گے۔ یہاں پر ہمارا 7واں رکوع اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم یہیں پر اپنا نشست کو، اپنا پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب لوگ سلسلہ ہر روز سماعت کر رہے ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ ہر روز اسے دیکھتے رہیں، اس پروگرام کو کنٹینیو کرتے رہیں اور پورا دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو قرآن سمجھ سکیں۔ اگر آپ اس بیچ کچھ نہ سمجھیں یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا پھر سے دیکھیں، نہیں تو مجھے اپنے فیڈ بیک کمنٹس بھیجیں، کیا سمجھ میں نہیں آیا، کوشش کروں گا کہ اور بہتر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنے گھر میں اس کو لگا کر سنتے رہیں اور اپنے دوست عزیز و اقارب کو، اپنے فیملی ممبرس کو لے کر فارورڈ کریں اس چینل کو اور اس پروگرام کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ لوگ ہر روز کم از کم اگر آدھا گھنٹہ نکالیں گے تو وہ لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہاں پر اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے کر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس میں کچھ کوتاہیاں ہو یا غلطیاں ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ اس سے اپنے سینوں کو، یا اللہ ہمارے سینوں کو یا اللہ اس کلام پاک سے یا اللہ نور فرما دے، فیض فرما دے، یا اللہ کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور بنا دے، دلوں کو زنگ کو میل کو دور فرما دے، کلام پاک کی برکتوں سے یا اللہ ہماری زندگیوں کو آسان فرما دے، یا اللہ جو ہم نے سنا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ غلط راہوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش فرما دے، صراط مستقیم پہ یا اللہ ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ جس طرح ہم نے تمام قوموں کے بارے میں سماعت کر رہے ہیں یا اللہ ان کے عذاب کے بارے میں سن رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ویسے عذاب سے محفوظ فرما دے، اجتماعی عذاب سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ نیک بنا دے، تیرے فرما بردار بنا دے، تیرے احکام پر بجا لانے والا بنا دے، سنت محمدیہ پر عمل کرنے والا بنا دے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ نیک بنا دے، نیک یا اللہ نیک کاموں کی رغبت نصیب فرما دے، برے کاموں سے نفرت عطا فرما دے، دین پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ ہم کو کلام پاک کو یا اللہ سمجھنا آسان فرما دے، یا اللہ ہر روز وقت نکال کر اس کو یا اللہ استقامت کے ساتھ سننے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہے، جو بیمار ہے تمام کو صحت نصیب فرما دے، جو یا اللہ پریشان حال ہے تمام کو پریشانی دور فرما دے، یا اللہ زمینی فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی انداز میں ہم نے جو بھی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب صدقے سے یا اللہ پائے تکمیل تک پہنچانے کے بنا دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اس پر یا اللہ عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، تیرے کلام پاک کی برکت سے یا اللہ قبول فرما دے، جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی نیکی مقاصد پورا فرما دے، ہمارے اساتذہ، والدین اور عزیز و اقارب جو اہل خیر ہے تمام کو یا اللہ بخشش مغفرت فرما دے، یا اللہ تمام کو یا اللہ جو امتحانات دیے ہیں تمام کو یا اللہ کامیابی نصیب فرما دے، دین کا علم بھی
نصیب فرما دے یا اللہ ہر روز یا اللہ تیرے کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے مقبول فرما دے ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے للہیت اخلاص نصیب فرما دے سارے دعاؤں کو قبول فرما دے ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے ایمان پر موت نصیب فرما دے اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم.